یہ 2 نفل آپ کی قسمت بدل دیں گے۔ جو حاجت منہ سے نکالیں فوراً پوری ہو جاتی۔ کوئی بھی حاجت یا خواہش ہو جیسے گھر، گاڑی، نوکری، اولاد، شادی، تو بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 41 بار پڑھیں۔ بعد اسلام کے 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگو گے پوری ہوگی۔ موت کی تکلیف۔ حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گئے۔ آپ اپنی والدہ حضرت بی بی مریم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، پیاری اماں جان، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگوں۔ حضرت بی بی مریم نے فرمایا، دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر! یہ ایک نبی کی ماں کا کہنا ہے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کی موت کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ خوبصورت بات۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ مفید باتیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتی ہیں۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کی آیت 27 کا ورد حصول مقصد تک کریں۔ ایک ہندو کا سوال۔ ایک ہندو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کیا؟ عورت کہنے لگی، یا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ خود ہو، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ راہ چلتی عورت سے سوال کر سکے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتا دیا کریں۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ یقین کریں کہ بہت پیار سے سنے گا اور اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔